اور کسی نے یوں بھی کہا، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگے جگر مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی تو ہے برسر میداں او مگر جھکی تو نہیں۔ یزیدی لشکر ہے مقابلے میں، ادھر نہتے 72، وہ بھی عورتوں اور مردوں کو ملا کر سیدنا حسین میدان کربلا میں لے کے آتے ہیں، لیکن گردن نہیں جھکائی، مقابلہ کرتے ہوئے سجدے میں جان آفری کے سپرد کر دی۔ تو میرے دوستو عرض یہ کر رہا تھا، اسی دین کی آبیاری کے لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم کو مسجد نبوی میں مصلی پہ کھڑے ہیں، نماز پڑھاتے ہوئے جام شہادت نوش کر کے اللہ اکبر ایک داستان رقم کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اسلامی سال کی ابتدا میرے دوستو شہادت سے ہوتی ہے۔ اور کون عمر؟ ایک عجیب شخصیت جس کے متعلق انگریز لکھتا ہے کہ 12 سال حکمرانی کی عمر نے۔ لوگوں، اگر عمر 10 سال مزید حکمرانی کر جاتا، پوری دنیا سے خشکی اور تری سے کفر کا نام مٹا کے رکھ دیتا۔ وہ عمر اپنے نہیں، بیگانے، جو اسلام نہیں لایا انگریز، لیکن وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے، کہتا ہے سچ سچ ہوتا ہے، اگر 10 سال خدا کا بندہ مزید زندہ رہتا، یہودیت ختم ہو جاتی، نصرانیت ختم ہو جاتی، شرک ختم ہو جاتا، بت پرستی ختم ہو جاتی، اور پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا۔ میرے دوستو، ایک بات بڑی مشکل ہوتی ہے جس کا پیکر فاروق اعظم تھا۔ وقت بہت کم ہے، شاید میں یہی بات مکمل کر سکوں۔ اگر کسی کے پاس پیسہ ہو، غریبوں میں بانٹے، آسان کام ہے۔ اللہ نے دل دیا ہو، مشکل ہے یا آسان ہے؟ آسان ہے۔ اگر کوئی آدمی بہادر ہے، اس کا ویسے بھی جی چاہتا ہے کہ میں تلوار لے کر میدان میں جا کر لڑائی کروں، کافروں کو ماروں اور خود بھی زخم کھاؤں، یہ بھی کام آسان ہے۔ عثمان مالدار تھے، مال غریبوں میں لٹایا۔ علی بہادر تھے، تلوار کے ساتھ اپنی تلوار کے اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ صدیق اکبر صداقت کا تاجدار تھا۔ سچ بولنا مشکل نہیں ہوتا میرے دوستو، بولتے ہیں لوگ، لیکن انصاف کرنا، بولو مانا دارد، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن جہاں عدل کا نام آتا ہے، کوئی اگر عدل کا چیپٹر لکھے، عدل پر مضمون لکھے، عدل پر کتاب لکھے، عدل پر کوئی بھی تھیسس لکھے، اور اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک خطاب کے بیٹے عمر کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ اور انصاف بھی غیروں کے ساتھ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، اپنوں کے ساتھ کرنا، گھر کے اندر انصاف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ عربوں میں گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، مصر کے اندر فاروق اعظم کا بیٹا بھی، حضرت عمر کا بیٹا اپنے باپ کی خلافت کے زمانے میں گھوڑا لے کر مصر کے میدان میں چلا گیا۔ وہاں ایک غلام کا بیٹا تھا، غلام، غریب آدمی، غلام اس وقت بکتے تھے۔
اسلام نے غلامی کا خاتمہ کیا. اس کا گھوڑا عمر کے بیٹے کے، امیر المومنین کے بیٹے کے گھوڑے سے آگے ہوا. اس کو کسی نے اشارہ کیا جس کی وجہ سے گھوڑا جھجکا. اس نے کوئی کرتب کیا، کرتب دکھاتے ہوئے وہ آگے نکل جاتا ہے. یہ امیر المومنین کا بیٹا تھا، فاروق اعظم کا بیٹا تھا، وہ غلام کا بیٹا تھا. آگے جا کر گھوڑے رکے. اس کے ہاتھ میں چابک تھی، چابک کے ساتھ اسے مارنا شروع کیا کہ تو نے داؤ لگایا میرے گھوڑے کو، تو نے جھاکا دکھا کر پیچھے کیا اور خود آگے نکلا. اس کی پشت پہ چابک کے ساتھ مار رہا ہے اور ساتھ کہتا ہے تو کھا، اس چابک کی ضربیں کھا، او ذلیل کے بیٹے، او ذلیل کے بیٹے، او ذلیل کے بیٹے، چابک کی ضربیں کھا، تو نے مجھے پیچھے کر دیا. اس کی پشت پہ نشان پڑے ہوئے ہیں. عمر کے بیٹے نے مارا ہے. اللہ اکبر. مدینے آیا. کہاں سے؟ مصر سے مدینے آیا. فاروق اعظم کی عدالت میں آ کے پیش ہوا. اپنی پشت سے کپڑا ہٹا کے عمر کو دکھایا، امیر المومنین مجھے مارا ہے، ایک گھڑ سوار نے مارا ہے، اور ساتھ یہ کہا ہے او ذلیل کے بیٹے، او کمینے کے بیٹے، چابک کی ضربیں کھا. مجھ پہ بڑی زیادتی ہوئی ہے. امیر المومنین نے فرمایا بڑی زیادتی کی ہے، بتا وہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے؟ فرمایا اگر جان کی امان ہو امیر المومنین میں عرض کیے دیتا ہوں. فرمایا بتا ابھی تک کیوں رکا ہوا ہے؟ کہا حضرت وہ آپ کا بیٹا ہے، اس کا فلاں نام ہے، گھوڑا لے کے گیا تھا، گھوڑے دوڑ میں تھا، اس نے مجھے مارا ہے، اور ساتھ یہ جملے کہے ہیں. اللہ اکبر. سنو، میں ہوتا، آپ ہوتے، کوئی اور بزرگ ہوتا، کوئی مولوی ہوتا، کوئی پیر ہوتا، کوئی شیخ ہوتا، ہے جی خیر ہے کوئی گل نہیں، تجھ بھی کوئی کھرک کیتی ہو سی. بولو، نہیں بولتے. تجھ بھی کوئی کیتی ہو سی، اور تو اے جا ترا فلانا اے جا. اہیاں تے نہیں، استا جنک بڑا شریف ہے جی، واسطے کرا دی تربیت بڑی اچھی، ایسی نمازی، ایسی حاجی، ایسی مولوی، اسی بڑے پرہیزگار، اسی بڑے نیک، استی تے تربیت ہی اچھی، استے جنک تے جی. بولو نہیں. جتھے بچہ نور جمال کھوتا کھرکا سب حلال. اسی لیے مولویوں کے بچے زیادہ بگڑتے ہیں. ان کو اللہ حرامی نہ بنائے. جب یہ حرامی بن جاتے ہیں نا، یہ شیطان کے بھی باپ ہوتے ہیں، مولویوں کے، پیروں کے، بزرگوں کے، تبلیغیوں کے. بولو نہ بول دے. حاجیوں کے. انہاں کو خدا بگاڑے نا، بگڑ گئے نا، شیطان شرم دے نہ کولو، شیطان شرم جل دے. اللہ اکبر. حضرت عمر نے یہ نہیں کہا بچہ میں گھر جا کے سمجھا دوں گا، نہیں نہیں، نوکر دڑھائے، فرمایا جاؤ، جا کر زنجیروں میں جکڑ کے لا کے اور عدالت کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے عمر کے سامنے پیش کر دو. آنن فانن عمر کا جوان بیٹا زنجیروں میں جکڑا ہوا. میرے دوستو، ملازم کھینچ کے لا رہے ہیں،
پاؤں میں جوتا نہیں ہے، عمر کی عدالت میں آ کے کھڑا ہوا۔ حضرت عمر نے فرمایا مصر گئے تھے، امیر المومنین گیا تھا، مجھے جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں۔ کون ہوں میں؟ کہا آپ میرے باپ ہو، ایک آ کے، دوسرا امیر المومنین ہو، دوسرا آ کے۔ کہا اس کو مارا ہے چابک سے؟ سر جھکا دیا۔ کہا سر مت جھکاؤ، زبان لاؤ۔ مجمع بیٹھا ہے، فرمایا ابا جان، ابو جی لوکاں دے سامنے ذلیل نہ کرو، کار کھاڑ کے مڑی بوٹی بوٹی کر چھوڑو۔ بیٹا کہتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے، فرمایا نہیں، سزائیں کمروں میں بند کر کے نہیں دی جاتی، بلکہ سزائیں محمد مصطفیٰ نے عوام کے سامنے دی ہے، اور عمر بھی عوام کے سامنے عدالت میں سزا دے گا۔ تو کون ہوتا ہے؟ ہاتھ باندھے، سر زمین کے ساتھ لگایا، چابک اس کے ہاتھ میں دی جو غلام کا بیٹا تھا۔ کہا جس طرح تجھے مارا ہے اور اسی طرح بڑی عدالت میں اور امیر المومنین کی پشت پہ ضربے لگا دے۔ وہ ضربے لگا رہا تھا، کہا نہیں، خاموشی سے نہ لگا، اسی طرح کہ جس طرح یہ تجھے کہہ رہا تھا، او ذلیل کے بیٹے، او کمینے کے بیٹے، تو بھی اس کو کہہ نہ ذرا، او استیالے پیو دے پترا کھا نہ ذرا، استیالے پیو دے پترا کھا نہ ذرا، او استیالے پیو دے پترا، او عزت والے باپ کے بیٹے، او کھا ذرا ضربے۔ دنیا نے دیکھا، میرے دوستو کیا دیکھا؟ اس عدالت میں 1400 یہودی کھڑے تھے۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا انصاف کا، کلمہ محمد کا پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔